صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور اس میں جو حدیث آج ہم پڑھیں گے، جو باب ہم پڑھیں گے، یہ باب ہے غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، کہ چہرے کو ایک ہاتھ سے چلو لے کر دونوں ہاتھوں سے دھونے کے بارے میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں اور پھر اس سے منہ دھوتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ایک ہاتھ سے پانی لیں اور پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا کے اس سے منہ دھو لیا جائے۔ تو اس میں حدیث نمبر 140 ہے جو آج ہم دیکھیں گے۔ عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ تودع فغسل وجہہ۔ عطاء ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور انہوں نے کیا کیا، فغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھویا۔ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں وہ، اخذ غرفۃ من ماء فمضمض بها واستنشق، کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے چلو میں پانی لیا اور اس سے انہوں نے کلی کی، منہ میں ڈالا پانی، واستنشق، پھر اس کو اس سے ناک میں پانی ڈالا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو میں پانی لیا، فجعل بها هكذا، اور پھر انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر کیا کیا انہوں نے، اضافها الى يده الاخرى، کہ جب انہوں نے پانی لیا تو پھر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملایا، فغسل بهما وجهه، پھر اسے اپنا چہرہ دھویا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر انہوں نے پانی لیا، ایک چلو لیا، فغسل بها يده اليمنى، اس سے اپنا دایاں بازو دھویا، ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها يده اليسرى، پھر انہوں نے چلو میں ہی پانی لیا اور اس سے اپنا بایاں بازو دھویا، ثم مسح برأسه، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو میں پانی لیا، فرش على رجله اليمنى، اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے دائیں پاؤں پر چھڑکا، حتی غسلها، یہاں تک کہ اس کو دھو لیا، ثم اخذ غرفۃ اخرى، پھر دوبارہ انہوں نے اسی طرح سے ایک چلو لیا، دوسرا چلو لیا، فغسل بها رجله یعنی اليسرى، کہ پھر انہوں نے اسی طرح اپنا بایاں پاؤں جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے دھویا، ثم قال، پھر فرمایا، هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتودع، کہ اس طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا وضو کرنے کا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ان کے ساتھی تھے، جو حاضرین تھے، ان کو سکھایا۔ دوسری جگہ پہ جو حدیث یہ کچھ مفصل آئی ہے دوسری کتاب کے اندر، جس میں یہ لکھا ہے کہ ابو داؤد میں ہے اس کا پہلا حصہ، کہ ایک موقع پر حضرت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حاضرین سے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک تشت منگایا، اس میں پانی لیا اور اس کے ذریعے سے اس طرح وضو کر کے دکھایا۔ اور یہاں پہ جو چیز آتی ہے کہ بار بار جس کو دہرایا گیا ہے وہ چلو میں پانی لینا ہے۔ ظاہر ہے پانی کم ہوگا، تشت کے اندر پانی لیا تھا انہوں نے، اور چونکہ وہ صرف طریقہ سکھا رہے تھے تو جہاں پہ انہیں پانی جتنا میسر آیا تو ایک چلو میں پانی لے کے، یعنی ایک ہاتھ میں پانی لے کے، تو انہوں نے اس کے ساتھ تمام اپنے اعضاء باری باری پانی لیتے گئے اور آزاد ہوتے گئے۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی چلو میں پانی لے کے پہلے منہ میں ڈالا اور پھر ناک میں ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو ایک ہی چلو پہ اکتفا کیا، یعنی اس سے کبھی ایک ہی چلو سے پہلے کلی کر لی، پھر جو پانی بچا وہ ناک میں ڈال لیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ پانی لیا۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ ہم دیکھیں تو پانی کے استعمال کے بارے میں ایک ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، اور دوسرا مکمل وضو کا طریقہ ہے کہ پہلے کیا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا۔ پہلے تو انہوں نے ویسے ہی تذکرہ کیا کہ انہوں نے چہرہ دھویا، پھر تفصیل انہوں نے بتائی کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ دھویا، پھر بازو دھوئے اور مسح کیا، اور پاؤں دھوئے، یعنی پاؤں پہ مسح نہیں کیا بلکہ پاؤں دھوئے۔ تو کم سے کم پانی میں وضو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ایک دفعہ دھونے سے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وضو ہو جاتا ہے فرض، اگر پانی کی کمی ہے تو ایک ہی دفعہ دھونے سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن اگر پانی وافر میسر ہے تو پھر جیسے 3 دفعہ دھونے کی سنت جو ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ آئے تھے تو آپ نے اچھی طرح سے پانی ڈال کے اور 3 دفعہ اعضاء کو مل مل کے دھویا۔
تو ان تمام احادیث کو پڑھتے ہوئے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ احادیث مختلف مواقع کی ہیں اور کس موقع پہ کس طرح کا طریقہ اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم چلو میں ہی پانی لیں اور چلو سے ہی وضو کریں، بلکہ اگر پانی کم ہے تو پھر یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں چونکہ پاؤں جو ہیں ان کو دھونے میں زیادہ وقت لگتا ہے، پاؤں زیادہ خشک ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پاؤں پہ ڈالا، اور تشریح میں یہ لکھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے گئے اور اس کو ملتے گئے تاکہ نمی جو ہے وہ پورے پاؤں تک پہنچ جائے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے ہمارے سامنے واضح رہیں کہ طریقہ جو مسنون ہے وہ بھی یہ ہے اور پانی کا استعمال بھی ہمارے سامنے رہے۔ اگلی حدیث جو ہے، اگلا باب، یہ باب ہے تسمیت علی کل حال و عند الوقاء، ہر حال میں اور جماع کے وقت بسم اللہ کہنے کے بارے میں باب ہے۔ یعنی ہر ایک شخص کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں پہ جو وہ حدیث باب الوضو میں لائے ہیں امام بخاری کہ جماع کے وقت ایک شخص کو ابتدا کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کی جو حدیث ہے جو کہ جامع ترمذی میں آئی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہے کہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔ یہ حدیث امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، ان کی کڑی شرائط تھیں۔ دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا قابل اعتماد ذخیرہ ہے احادیث کا، کہ حدیث موجود ہے لیکن ان کا جو کرائٹیریا تھا، جو ان کی شرائط تھیں، اس پہ وہ پوری نہیں اترتی، لہٰذا انہوں نے اس حدیث کو درج نہیں کیا۔ لیکن بالواسطہ طریقے سے ایک اور حدیث لے آئے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو پھر وضو کے وقت تو بدرجہ اولا پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ یہ حدیث نمبر 141 ہے، اور یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں یبلغ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی وہ حدیث یہ پہنچاتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں۔ قال لو ان احدکم اذا آتا اہلہ، کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، قال تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے، بسم اللہ پہلے پڑھے بسم اللہ، اور اس کے بعد اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے، یعنی اولاد۔ پھر فرمایا کہ فقضی بینہما ولد لم یضرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کوئی اولاد لکھی ہے تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بیوی کے پاس بھی جائیں تو اس وقت بھی اس کا ارادہ کریں، تو اس وقت بھی بسم اللہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے گا تو وہ اولاد ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ہمارا پاکیزہ دین ہے، ایک طرف فطری طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کو عبادت قرار دے رہا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر عبادت ہے، اور اس حلال تعلق کو پاکیزہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اور بہرحال یہاں پہ جو حدیث آئی ہے وہ اس ریفرنس میں آئی ہے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اور اس سے بڑا کام جو ہم کرتے ہیں جس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ناپاکی کا کام ہو رہا ہے اور اس میں بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ کا حکم ہے، تو وضو میں تو ایسا کوئی شک بھی نہیں ہے، اس لیے وضو سے قبل ضرور ہی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگلا باب ہے ما یقول عند الخلاء، کہ بیت الخلاء جاتے وقت کیا کہا گیا ہے، کہ وہ اس کو کیا کہے۔ اس سے قبل جو ذکر آیا ہے اس میں بھی انسان کا سطر کھلتا ہے اور بیت الخلاء میں بھی سطر کھلتا ہے جب وہ قضاء حاجت کا نام لیتا ہے، تو اس میں بھی جانے سے پہلے کیا کہا جائے۔ لیکن دونوں صورتوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا سطر کھلتا ہے، کسی بھی انسان غسل کے لیے سطر کھولتا ہے یا دوسرے کسی کام کے لیے، تو جو فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں وہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا اور یہ دعا سکھائی کہ جب فرشتے حفاظت کو موجود نہیں ہیں اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں حیا کی وجہ سے، تو اس وقت انسان کو اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے۔ تو بیت الخلاء جاتے وقت بھی جو دعا سکھائی گئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ لائے ہیں امام بخاری، اور فرماتے ہیں حدیث نمبر 142 ہے، سمعت انس سے سنا، یہ حضرت عبدالعزیز بن صہیب قال سمعت انس، عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، کہ مذکر جنوں سے اور مؤنث جنوں سے، یا مذکر شیاطین سے اور مؤنث شیاطین سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تابعہ ابن عرعرۃ عن شعبہ، ابن عرعر نے شعبہ کو اس میں مطابعت کی ہے، کہتے ہیں کہ ابن عرعر بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی فرمایا انہوں نے، وقال غندر عن شعبہ، لیکن غندر جو ہیں وہ شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا آت الخلاء، یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صرف دخل خلا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو الفاظ تھے وہ ات الخلاء کے ہیں کہ جب بیت الخلاء کی طرف آئے۔ وقال موسیٰ عن حماد، اور موسیٰ حماد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا دخل، کہ جب داخل ہوں بیت الخلاء میں۔ وقال سعید ابن زید، اور سعید ابن زید کہتے ہیں حدثنا عبدالعزیز اذا اراد ان يدخل، کہ سعید بن زید جو ہے عبدالعزیز سے کہتے ہیں کہ اذا اراد ان يدخل، کہ جب ارادہ کریں داخل ہونے کا، یعنی بات تو ایک ہی ہے کہ داخل ہونے کا ارادہ کریں یا بیت الخلاء کی طرف آئیں، مختلف الفاظ جو ہیں مختلف روایات میں استعمال کیے گئے ہیں، بات ایک ہی ہے، تھوڑا لفظی اختلاف ہے، سب ہم معنی الفاظ ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جب اس کی طرف آتے ہوئے دعا پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں اس میں بھی ایک دیانت بھی ہے اور کتنی حدیث کی حفاظت بھی ہے کہ جس نے جو لفظ جس طرح سے سنا اس نے اس کو ویسے ہی بولا، کہ کسی کے خیال میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ جب داخل ہوں، کسی نے کہا ارادہ کریں داخل کا، اور کسی نے کہا کہ اس کی طرف جب آئیں، تو یہ ہمارے لیے اعتماد کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین، محدثین کرام، انہوں نے ایک ایک لفظ کا خیال رکھا اور لفظی تبدیلی جہاں پہ آئی ہے اس کو بھی واضح کر دیا کہ ایک نے یہ لفظ بیان کیا اور دوسرے نے یہ بیان کیا۔ تو دعا کیا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مذکر اور مؤنث شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو شیاطین کا مسکن چونکہ گندی جگہیں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب انسان کا سطر کھلتا ہے تو حفاظتی فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اس سے قبل اللہ کی پناہ حاصل کر لیں، یعنی سطر کھولنے سے پہلے اگر کسی کھلی جگہ پہ رفع حاجت کے لیے گئے ہیں تب بھی یہ دعا جو پڑھیں گے سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں گے، اور اگر بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی، داخل ہونے کے بعد نہیں۔ دیکھیں پہلے جو بیت الخلاء تھے یا قضاء حاجت کے لیے دور جایا جاتا تھا، آبادیوں سے بھی دور نکل جایا کرتے تھے لوگ، اور پھر آہستہ آہستہ بیت الخلاء گھروں کے اندر بننے لگے، اور ابتداء میں یہ تھا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک بیت الخلاء ہوتا تھا جو تھوڑا کمروں سے دور ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ جو بیت الخلاء ہیں یہ بیڈ رومز کے اندر داخل ہو گئے۔ گویا دیکھیں کہ جو شیطانوں کے مسکن ہیں وہ ہمارے کمروں کے اندر ہے، تو اب ہمیں ان دعاؤں کی بدرجہ اولا ضرورت ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہم مسنون دعا پڑھ کے داخل ہوں، اپنے کمروں میں داخل ہوتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ دعا پڑھ کے داخل ہوں، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل تو ضرور ہی دعا پڑھیں تاکہ ہم شیاطین کے حملوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو یہ ہمارا پیارا دین ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس کے بارے میں یہود نے تو مذاق اڑایا کہ یہ تمہارے نبی ہیں جو تمہیں بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمیں شیاطین سے حفاظت کے طریقے سکھاتے ہیں، جو ہمیں ہر کام میں اپنے پیارے اللہ کی پناہ لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جو ہمیں ہر نیک کام میں بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ تو ہم ایک بڑے ہی پاکیزہ دین کے پیروکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پیارے دین میں داخل فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہدایات کی پیروی کریں، اس میں ہم سستی نہ کریں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ہم شیاطین سے محفوظ رہ سکیں، اللہ کی رحمتوں کے اندر داخل ہو سکیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم مؤنث اور مذکر دونوں طرح کے شیاطین کے جو شرور ہیں ان سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔